بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ عورتیں بھی اس کی موافقت اور تائید کر رہی ہے اور ان کے مکر و کید سے بچنے کی ظاہری کوئی تدبیر نہ رہی، تو پھر اللہ جل شانہ کی طرف ہی رجوع فرمایا اور برگاہ رب العزت میں عرض کیا کہ اے میرے پالنے والے، یہ عورتیں مجھے جس کام کی طرف دعوت دیتی ہے اس سے تو مجھے جیل خانہ زیادہ پسند ہے، اور اگر آپ ہی ان کے داؤ پیچ کو مجھ سے دبا نہ کرے تو ممکن ہے کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور نادانی کا کام کر بیٹھوں۔ یوسف علیہ السلام کے یہ فرمان کہ جیل خانہ مجھے پسند ہے کوئی قید و بند کی طلب یا خواہش نہیں، بلکہ گناہ کے مقابلے میں اس دنیائی مصیبت کو آسان سمجھنے کا اظہار ہے۔ اور بعض روایت میں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام قید میں ڈالے گئے تو اللہ تعالی کی طرف سے وحی آئی کہ آپ نے قید میں اپنے آپ کو خود ڈالا ہے، کیونکہ آپ نے کہا تھا، یعنی اس کی نسبت مجھ کو جیل خانہ زیادہ پسند ہے، اور اگر آپ عافیت مانگتے تو آپ کو مکمل عافیت مل جاتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے دعا میں یہ کہنا کہ اس سے تو یہ بہتر ہے کہ فلاں چھوٹی مصیبت میں مجھے مبتلا کر دے، مناسب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہر مصیبت اور بلا کے وقت عافیت ہی مانگنی چاہیے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی دعا مانگنے سے ایک شخص کو منع فرمایا کہ صبر تو بلا و مصیبت پر ہوتا ہے، تو اللہ سے صبر کی دعا مانگنے کی بجائے عافیت کی دعا مانگو۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے کوئی دعا تلقین فرما دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب سے عافیت کی دعا مانگا کرے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلقین دعا کا سوال کیا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی عافیت مانگا کرے، اور یہ فرمایا کہ اگر آپ ان کے مکر و کید کو دفع نہ کریں گے تو ممکن ہے کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں، اور یہ عصمت نبوت کے خلاف نہیں، کیونکہ عصمت کا تو حاصل ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو گناہ سے بچانے کا تکوینی طور پر انتظام فرما کر اس کو گناہ سے بچا لے، اور بتمازا نبوت یہ مقصد پہلے ہی سے حاصل تھا، مگر پھر بھی آیت خوف ادب سے اس کی دعا کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کوئی شخص بغیر خدا اللہ تعالیٰ کی امداد و اعانت کے گناہ سے نہیں بچ سکتا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر گناہ کا کام جہالت سے ہوتا ہے، علم کا تقاضا گناہوں سے اجتناب ہے۔ چنانچہ ان کی دعا ان کے رب نے قبول فرما لی اور ان عورتوں کے مکر و حیلہ کو ان سے دور رکھا۔ بے شک وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالی نے ان عورتوں کے حال سے بچانے کے لیے یہ سامان فرما دیا کہ عزیز مصر اور اس کے دوستوں کو اگرچہ یوسف علیہ السلام کی بزرگی اور تقوی طہارت کی کلی نشانیاں دیکھ کر ان کی پاکی کا یقین ہو چکا تھا، مگر شہر میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے ان کو اس میں نظر آئی کہ کچھ عرصے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بند کر دیا جائے، تاکہ اپنے گھر میں ان شبہات کا کوئی موقع بھی باقی نہ رہے اور لوگوں کی زبانوں سے اس کے یہ چرچا بھی ختم ہو جائے۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب یوسف علیہ السلام کی برات اور پاکی بالکل واضح ہو جانے کے باوجود عزیز مصر اور اس کی بیوی نے بدنامی کا چرچا ختم کرنے کے لیے کچھ عرصہ کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دینے کا فیصلہ کر لیا، جو در حقیقت یوسف علیہ السلام کی دعا اور خواہش کی تکمیل تھی، کیونکہ عزیز مصر کے گھر میں رہ کر عصمت بچانا ایک سخت مشکل معاملہ ہو گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچے تو ساتھ دو مجرم قیدی اور بھی داخل ہوئے، ان میں سے ایک بادشاہ کا ساتھی اور دوسرا باورچی تھا۔ ابن کثیر نے بحوالہ ائمہ تفسیر لکھا ہے کہ یہ دونوں اس الزام میں گرفتار ہوئے تھے کہ انہوں نے بادشاہ کو کھانا وغیرہ میں زہر دینے کی کوشش کی تھی۔ مقدمہ زیر تحقیق تھا، اس لیے ان دونوں کو جیل میں رکھا گیا۔ یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے تو اپنے پیغمبرانہ اخلاق اور رحمت و شفقت کے سبب سب قیدیوں کی دلداری اور خبر گیری کرتے تھے۔ جو بیمار ہو گیا اس کی عیادت اور خدمت کرتے تھے۔
جس کو غمگین اور پریشان پایا اس کو تسلی دیتے تھے، صبر کی تلقین اور رہائی کی امید سے اس کا دل بڑھاتے تھے، خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام دینے کی فکر کرتے اور رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ان کے یہ خیال دیکھ کر جیل کے سب قیدی آپ کی بزرگی کے متقد ہو گئے۔ جیل کا افسر بھی متاثر ہوا، اس نے کہا کہ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ کو چھوڑ دیتا، اب اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جیل کے افسر نے یا قیدیوں میں سے بعض نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کیا کہ ہمیں آپ سے بہت محبت ہے، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے لیے مجھ سے محبت نہ کرو، کیونکہ جب کسی نے مجھ سے محبت کی ہے تو مجھ پر آفت آئی ہے۔ بچپن میں میری پھوپھی کو مجھ سے محبت تھی، اس کے نتیجے میں مجھ پر چوری کا الزام لگا کر پھر میرے والد نے مجھ سے محبت کی تو بھائیوں کے ہاتھے کنویں کی قید پر غلام اور جلاوطنی میں مبتلا ہوا، عزیز کی بیوی نے مجھ سے محبت کی تو اس جیل میں پہنچا۔ یہ دو قیدی جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں گئے تھے، ایک روز انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں نیک سالہ بزرگ معلوم ہوتے ہیں، اس لیے آپ سے ہم اپنی خواب کی تعبیر دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ یہ خواب انہوں نے حقیقتاً دیکھے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خواب کچھ نہ تھا، میں یوسف علیہ السلام کی بزرگی اور سچائی کی آزمائش کے لیے خواب بنایا تھا۔ بہرحال ان میں سے ایک یعنی شاہی ساکی نے تو یہ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انگور سے شراب نکال رہا ہوں، اور دوسرے یعنی باورچی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا کوئی ٹوکر ہے، اس میں سے جانور نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اور درخواست کی کہ ہمیں ان دونوں خوابوں کی تعبیر بتلائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کی تعبیر بتائیں گے۔ جزاک اللہ۔